بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ اب تک کی ہماری آن لائن کلاسز میں ہم نے 4 چیپٹرز انٹر پارٹ 1 کے سیوکس کی کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ آج ہمارے 5ویں چیپٹر کا جو ٹاپک میں آپ کو کراؤں گی وہ حکومت کے شعبے ہیں۔ حکومت گورنمنٹ جن اداروں پر مشتمل ہے ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ حکومت کیا ہے، وہ کس طرح سے اپنا حکم نافذ کرتی ہے، کس طرح سے وہ نظام کو چلاتی ہے۔ تو حکومت کے 3 بیسیکلی آرگنز ہیں۔ سب سے پہلا ہے مقننہ، پھر انتظامیہ اور اس کے بعد عدلیہ۔ تو حکومت کا فرسٹ آرگن جو ہے، بنیادی جو چیز ہے وہ مقننہ ہے، جس کو ہم لیجسلیچر کہتے ہیں۔ تو دنیا کے مختلف ممالک میں مقننہ کے لیے مختلف نام رکھے گئے ہیں۔ جیسے ہم برطانیہ میں دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں مقننہ کو یا لیجسلیچر کو یا قانون ساز ادارے کو پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ امریکہ کے اندر اسے کانگریس کہتے ہیں، پاکستان کے اندر اسے مجلس شورا کہتے ہیں، یا سادہ زبان میں ہم اس کو لیجسلیچر یا مقننہ کہتے ہیں۔ تو مقننہ کا بنیادی طور پر کام جو ہے وہ قانون سازی کرنا ہے۔ دنیا کے ہر ملک کے اندر چاہے اسے جس بھی نام سے پکارا جائے، اس کا مقصد ایک ہی ہے، قوانین بنانا۔ تو عزیز طالبات، مقننہ جو ہے وہ مختلف ممالک میں مختلف اس کا ڈھانچہ ہے، مختلف اس کی تنظیم ہے۔ تو زیادہ تر ممالک کے اندر مقننہ جو ہے وہ 2 ایوانی ہے۔ جیسے پاکستان کا 1956 اور 1962 کا جو آئین ہے وہ یک ایوانی مقننہ پر مشتمل تھا، مطلب پورے پاکستان کی آبادی سے ایک ایوان چنا گیا جس کے اراکین کی تعداد 300 تھی، اور پاکستان کے تب 2 صوبے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ 150 اراکین کو مشرقی پاکستان سے اور 150 اراکین کو مغربی پاکستان سے چنا گیا۔ لیکن پاکستان کی 1973 کی جو مجلس شورا ہے یا پارلیمنٹ ہے، اس کو 2 ایوانی رکھا گیا، ایک ایوان زیری، ایک ایوان بالا۔ ایوان زیری جو ہے وہ آبادی کی نمائندگی کرتی ہے۔ جیسے پاکستان کے 4 صوبے ہیں تو چاروں صوبوں میں آبادی کا جو تناسب ہے اسی تناسب سے نشستیں دی جاتی ہیں اور اسی تناسب سے الیکشن ہوتا ہے۔ لیکن اپر ہاؤس جس کو ہم ایوان بالا کہتے ہیں، اس کے اندر پاکستان میں صوبوں کو نمائندگی دی گئی ہے۔ 4 صوبے ہیں تو چاروں صوبوں سے ایکول جو ریپریزنٹیشن ہے وہ آتی ہے، ایک جتنے ہی لوگ ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جدید دور میں اکثر ممالک میں مقننہ جو ہے وہ 2 ایوانی ہے۔ ایوان زیری عام طور پر عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہے، جبکہ ایوان بالا کی ساخت اور تنظیم ہر ملک میں مختلف ہے۔ جیسے پاکستان میں اس کی ساخت اور تنظیم یہ ہے کہ چاروں صوبوں سے اس کو ایک جتنی نمائندگی دی گئی ہے۔ ایوان بالا عموماً مخصوص مفادات کا نمائندہ ہوتا ہے۔ وفاقی ریاست میں وفاقی اکائیوں کو ایوان بالا میں مساوی نمائندگی حاصل ہوتی ہے۔ وفاقی اکائیوں سے مراد صوبے ہیں، تو چاروں صوبے جیسے پاکستان کے 4 صوبے ہیں تو چاروں صوبوں کو ایوان بالا یعنی سینٹ کے اندر ایک جیسی نمائندگی دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو مقننہ ہے اس کی فرائض کیا ہیں، وہ کس لیے بنی، یہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ اب وہ کام کس طرح سے کرتی ہے، اس کے فنکشنز کیسے ہیں، وہ کس طرح سے فنکشنل ہوتی ہے ہماری لیجسلیچر، وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز ہے قانون سازی۔ جیسے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا اولین فرض ہی قوانین بنانا ہے، یہ اس کو بنائے جانے کا مقصد ہی قوانین ہے۔ تو مقننہ نہ صرف نئے قوانین بناتی ہے بلکہ جو پرانے قوانین ہیں ان کو موجودہ حالات سے یا حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا حالات سے مطابقت رکھنے کے لیے اس میں رد و بدل کرتی ہے۔ جو قوانین جدید تقاضوں کو پورا نہ کریں ان کو مخصوص بھی کر سکتی ہے۔ ملکی سلامتی اور لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے تمام جو تجاویز ہوتی ہیں ان پر غور کرنے کے بعد قوانین وضع کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے امینڈمنٹس ان دا کانسٹیٹیوشن، آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے پارلیمنٹ، مقننہ یا پارلیمنٹ۔ تو دنیا کے مختلف ممالک میں آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ پاکستان اور بھارت یا برطانیہ یہاں پر لچکدار قوانین ہیں، لچکدار پارلیمنٹ ہے، تو قوانین میں آسانی سے ترمیم ہو سکتی ہے۔ لیکن جن ممالک میں لچکدار آئین نہیں ہے، یہاں پر ترمیم کا طریقہ مشکل ہے، جیسے امریکہ ہے، تو وہاں پر آئین میں ترمیم کرنا خاصا مشکل ہے۔
آئین میں ترمیم کا جو طریقہ کار ہے وہ آئین میں شامل ہوتا ہے۔ برطانیہ کا آئین لچکدار ہے، جبکہ امریکہ کا آئین جو ہے وہ غیر لچکدار ہے، وہاں پر آئین میں ترمیم کرنا کافی مشکل ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ مالیاتی اختیارات ہیں۔ کسی بھی ادارے کی اہمیت کو جانچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ فینانس کو کتنا کنٹرول کرتا ہے۔ تو پارلیمنٹ کا جو ایوان زیری ہیں، جیسے پاکستان میں ہم اسے قومی اسمبلی کہتے ہیں، تو ایوان زیری مکمل طور پر فینانس کو کنٹرول کرتا ہے۔ جیسے ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں تو امریکہ کے ایوان بالا فینانس کو مکمل طور پر کنٹرول کرتا ہے۔ پارلیمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ ہر سال بجٹ بناتی ہے، مختلف اداروں کے ساتھ مل کر آمدن اور اخراجات کا تخمینہ لگایا جاتا ہے، حکومت کی سربراہی میں ایک بجٹ تیار کیا جاتا ہے جس کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ اس کی ایک ایک کلاز، ایک ایک پیسے کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیتی ہے اور اس میں ضروری رد و بدل کرنے کے بعد اس کو مکمل طور پر منظور کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے عزیز طالبات انتظامی فرائض۔ مقننہ کے پاس کچھ نوعیت کے انتظامی فرائض بھی ہیں اور یہ کچھ ممالک کے اندر اختیار پایا جاتا ہے پارلیمنٹ کے پاس۔ جیسے برطانیہ میں مقننہ انتظامیہ کے سربراہ یعنی وزیر اعظم کا انتخاب کرتی ہے۔ امریکہ میں اعلیٰ وفاقی عہدوں پر تقرریاں صدر کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقننہ سے منظوری لے۔ جمہوری نظام حکومت میں مقننہ انتظامیہ کی نگرانی کرتی ہے، وہ مختلف طریقوں سے انتظامیہ کو کنٹرول کرتی ہے، وہ ان پر تنقید کرتی ہے، ان سے سوالات پوچھتی ہے، ان کے خلاف اظہار ملامت کی تحریک پیش کر سکتی ہے، حکومت کے خلاف وہ تحریک عدم اعتماد لے آتے ہیں۔ تو مختلف طریقوں سے مقننہ جو ہے وہ انتظامیہ کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے جو مقننہ کے پاس کچھ انتخابی نوعیت کے اختیارات بھی ہیں۔ بعض ممالک میں مقننہ اپنے عہدیداروں کے علاوہ دیگر اعلیٰ سیاسی عہدوں کو بھی منتخب کرتی ہے۔ جیسے بھارت اور پاکستان میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوان صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ مل کر صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ بعض ریاستوں میں ججوں کے انتخاب کے طریقہ بھی مقننہ کو حاصل ہوتے ہیں، اختیارات بھی مقننہ کو حاصل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سینٹ کے اراکین کا انتخاب بھی چاروں صوبائی اسمبلیاں قومی اسمبلی کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف ممالک میں جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر کچھ انتظامی نوعیت کی کمیٹیاں پائی جاتی ہیں، ان کمیٹیوں کے اراکین کا تقرر بھی پارلیمنٹ کی طرف سے ہی کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیں عدالتی اختیارات۔ عام طور پر ہر ملک میں مقننہ کو کچھ عدالتی اختیارات دیے جاتے ہیں۔ مثلاً برطانیہ میں دارالعمرہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ امریکہ میں مقننہ کو صدر، نائب صدر اور سپریم کورٹ کے ججوں کو مواخذہ کی کارروائی کے ذریعے مقدمہ چلا کر برطرف کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ پاکستان بھی صدر کے خلاف اگر شدید بدعنوانی ہو، آئین کے ساتھ اس نے خلاف ورزی کی ہو یا غداری کی ہو، یا وہ ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر مفلوج ہو جائے، شدید غبن کیا ہو، تو اس کو بھی اس کے اوپر باقاعدہ مقدمہ چلا کے مقننہ جو ہے پارلیمنٹ جو ہے اس کو اس کے عہدے سے برطرف کر سکتی ہے وقت سے پہلے ہی۔ اس کے بعد ہے عزیز طالبات امور خارجہ سے متعلق اختیارات۔ مقننہ کے دیگر ممالک کے ساتھ مقننہ امور خارجہ سے متعلق جو اختیارات ہیں اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ جیسے امریکہ جو ہے اس میں سینٹ دوسرے ممالک سے کیے جانے والے معاہدوں کی منظوری دیتی ہے۔ امریکی صدر کانگریس کی منظوری کے بغیر نہ تو کسی ملک کے خلاف اعلان جنگ کر سکتا ہے، نہ ہی کسی دوسرے ملک کے اندر امریکی فوج بھیج سکتا ہے، نہ ہی وہ جنگ یا صلح کا اعلان کر سکتا ہے جب تک کہ اسے کانگریس کی یا پارلیمنٹ کی یا مقننہ کی حمایت حاصل نہ رہے۔ اس کے بعد ہے جی عوامی شکایات کا ازالہ۔ چونکہ پارلیمنٹ یا مقننہ کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں، عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے گئے ہوتے ہیں، تو وہ عوامی مسائل اور عوامی شکایات کا ازالہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے علاقے کی ترقی کے لیے، اس کی فلاح بہبود کے لیے حکومت کو مجبور کر کے اس کے لیے مختلف فنڈز لیتے ہیں، مختلف طریقوں سے پیسے لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کر سکیں اور اگلے الیکشن میں عوام کے سامنے جا سکیں، اپنی پرفارمنس کی بیس پر وہ دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں۔ تو اس طرح پارلیمنٹ جو ہے مقننہ جو ہے وہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں اتنا ہی اثر رکھتی ہے۔ ہر ملک کے اندر جہاں پر قوانین بنائے جا رہے ہوں
وہاں پر پارلیمنٹ کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر پارلیمنٹ سپریم ہے، جیسے برطانیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب بادشاہت تھی، تمام اختیارات فرد واحد کے پاس تھے، وہ تمام اختیارات جو فرد واحد کے پاس تھے اور فرد واحد کے منہ سے، بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون کا درجہ رکھتا تھا، وہ اتھارٹی، وہ اختیار اب پارلیمنٹ ایکسرسائز کرتی ہے وزیر اعظم اور کابینہ کی مدد سے۔ بالکل وہی اختیارات امریکہ کے اندر پارلیمنٹ، انتظامیہ اور عدلیہ مل کر ان اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو جو حکومت کے تینوں شعبے ہیں ان کے درمیان توازن پایا جاتا ہے، تینوں ادارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر احتساب اور توازن کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ سب سے بنیادی کڑی جو ہے وہ حکومت کی بنیادی جو آرگنز میں سے ہے وہ پارلیمنٹ، مقننہ مجلس شورا یا کانگریس یا لیجسلیچر ہے۔ یہ اس کے مختلف نام ہیں، لیکن جس بھی نام سے اسے پکارا جائے اس کا مقصد ایک ہی ہے، ملک کے لوگوں کے لیے قوانین بنانا۔ کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔